اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، حسد یعنی کسی کا مال و متاع، کسی کا منصب دیکھ کر یہ چاہنا کہ یہ مال و دولت، یہ منصب اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، کسی صورت جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس سے منع کیا گیا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ٹھیک ہے نا، یہ الفاظ موجود ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے حدیث پاک میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، تو اس کی تو کوئی صورت نہیں ہے۔ ایک چیز ہے رشک یہ جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس مال دیکھا، نعمت دیکھی، منصب دیکھا، مولا اس کو بھی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما، یہ رشک کرنا جائز ہے۔ لیکن ناظرین یاد رکھیے کہ دنیاوی معاملات میں رشک کرنا بہتر نہیں ہوتا۔ مولا اس کو مال عطا فرمائے تو مجھے بھی عطا فرمائے، اس کو منصب عطا فرمائے مجھے بھی عطا فرمائے، اس کو فلاں نعمت عطا فرمائی اس کو بھی دے، مجھے بھی دے۔ تو دنیاوی معاملات میں رشک کرنا نا، یہ کوئی قابل تقلید بات نہیں ہے، قابل تعریف بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دو بندوں پر رشک کیا کرنا جائز ہے، دو بندوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ حسد کے الفاظ ہیں حدیث پاک میں، لیکن اس سے مراد رشک ہے، حسد تو بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے، دن رات اس پر عمل کرتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس پر رشک کرو کہ مولا یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا ہو، بے بہا مال دیا، بے بہا خرچ کرتا ہے، ریاکاری نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ، تو فرمائے کہ یہاں پر رشک کیا کرو کہ مولا مجھے بھی عطا فرما، اسے بھی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما، میں بھی تیری بارگاہ میں دل کھول کر خرچ کروں۔ ناظرین و سامعین، جہاں تک قرآن کی بات ہے تو میں نے ایک حدیث پاک آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اسے دعا کا یا ذکر الہی کا موقع نہیں مل سکا نا، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں دعا کرنے والے سے زیادہ اسے بڑھ کر عطا فرماتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن کی تلاوت ایسا کام ہے۔ اور دوسرا، مال عطا کیا، ایک درہم اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے نا، یوں سمجھ لے کہ 1 روپیہ، بہت سے لوگوں نے 1 روپیہ دیکھا بھی نہیں ہوگا نا، اور 1 روپے کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی۔ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیا تو اللہ تعالیٰ 700 گنا تک، بلکہ فرمایا کہ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اس سے بھی بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ تمہارا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ایسے فرماتا ہے، یہ میری بات جو جانور وغیرہ پالتے ہیں نا تو وہ صحیح سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ایسے فرماتا ہے جیسے کوئی شخص جو ہے یعنی گائے کا جو بچڑا ہو، اسے لے کر اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اسے پالتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ گبرو جوان ہوتا ہے اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس طرح حفاظت، اس کی پرورش فرماتا ہے اور وہ بڑھتا رہتا ہے مال، تو روز قیامت بے بہا اجر و ثواب کی صورت میں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دیا ہوا جو مال ہے، نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 14 ہے۔
مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ اسے شططن پڑھیں گے، اور وف کی صورت میں دو زبر کی تنوین الف سے چینج ہوتی ہے تو شططا پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف ہے، اور اندر آپ دیکھیں 14 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 14 14 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے گا ناظرین۔ واو ایک کلمہ۔ اچھا یہ بات میں آپ کو عرض کروں کہ جو پچھلی آیت کریمہ تھی آیت نمبر 13 اس کا آخری کلمہ تھا ہدن۔ اچھا ہدن کو اگر ملا کر پڑھیں گے تو دال پر دو زبر کی تنوین، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، ہدن وربطنا، لیکن وقف کریں گے تو ہدا اور پھر اس کے بعد وربطنا، اس کو علیحدہ سے پڑھیں گے۔ تو واو ایک کلمہ، ربطنا دوسرا، علا تیسرا، قلوبی چوتھا، ہم پانچواں، اذ چھٹا، قوم ساتواں، فا آٹھواں، قالو نواں، ربو 10واں، السماواتی 11واں، الارضی 12واں، لن ندعو 13واں، من 14واں، دونی 15واں، الہن 16واں، لا 17واں، قد 18واں، قلنا 19واں، اذن 20واں، شططا 21واں۔ کل یہاں پر 21 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وربطنا، را پر زبر ہے، زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ربطنا، تو ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو یہاں آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ ربطنا غلط، ربطنا، وربطنا علی قلوبی علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، قلوبہم، علی قلوبہم، اذ قاموا ملا کر پڑھیں گے، اذ قاموا، فقالوا، فا علیحدہ، قالوا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فقالوا، ربو علیحدہ، نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ربنا، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، با مشدد ہے، اسے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، ربنا، رب السماوات، را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے، با مشدد، اسے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، با پر پیش ہے، اسے السماواتی کے سین کے ساتھ ملائیں گے، اور آگے آپ دیکھیں واو پر زبر ہے، اسے الارض کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ سین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام تو ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، لام کا ساؤنڈ ادا نہ کیا جائے۔ رب السماواتی غلط ہے، رب السماوات والارض، سماواتی میں میم اور واو پر کھڑا زبر، تو کھڑا زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور الف مدہ کے ساتھ بھی دونوں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اردی میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر ہے، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے، رب السماوات والارض لن ندعو، لن میں آپ دیکھیں نون ساکن، اسے ندعو کے نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی ہوگا۔ لن ندعو، دال ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، ندعو نہیں، ندعو نہیں، ندعو، یہاں پر آواز لوٹتی بھی محسوس ہو۔ لن ندعو، یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ الف مدہ تو ہے لیکن الف کے اوپر آپ دیکھیں گول نشان سا بنا ہوا ہے، یہ کہیں بنا ہوا ہو تو وہاں پر کھینچ کر نہیں پڑھتے، بغیر کھینچے پڑھتے ہیں۔ لن ندعو بن، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ من میں نون ساکن، اس کے بعد دال ہے، حرف اخفاء تو نون ساکن کو اخفاء کے ساتھ ادا پڑھا جائے گا۔ اخفاء کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، میوں
دونی علیحدہ، ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے دونی ہی۔ ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے، اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ الہن، لا علیحدہ قد علیحدہ ملا کر پڑھیں گے لقد۔ الہن میں ہاں پر 2 زبر کی تنوین اس لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ الہن لقد غلط، الہ لقد، دال ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے، آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، لقد نہیں، لقد۔ قلنا، الف مدہ ہے، اوپر مد کی علامت، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لقد قلنا اذا، اذن میں ذال پر 2 زبر کی تنوین، اس کے بعد شین حرف اخفاء ہے تو یہاں پر بھی اخفاء ہوگا، یعنی ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ اذا شططن، یہاں وقف پڑھیں گے تو شططا پڑھیں گے کہ 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا۔ شططا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں کہ آج کی جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 14 یہاں پر ہم لکھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء۔ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو پہلا اسم ہے قلوبی، دوسرا ہم ضمیر، تیسرا ربو، اور یہاں پر چونکہ ضمیر ہے تو نمبر 2 آئے گا، اور ناظرین یہاں پر بھی رب ہے تو نمبر 3 آئے گا۔ السماوات 4، الارض 5، دونی 6، ہی ضمیر تو نمبر 2 آئے گا۔ الہن 7واں، اور اذن 8واں، شططا 9واں، کل 9 اسماء ہے۔ تو پہلا ہے قلوبی، دوسرا ہے ربو، دوسرا ہے ہم نا اور ہی، ہم
نا اور ہی. تیسرا ہے ربو. چوتھا ہے السماوات. پانچواں ہے الارض. اور چھٹا ہے دونی. ساتواں ہے الہن. اور آٹھواں ہے اذن. اور نواں ہے شتتا. شتتا. چلیے جی 9 اسماء ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے ربطنا. دوسرا فعل ہے قامو. تیسرا ہے قالو. چوتھا ہے لن ندعو. اور پانچواں ہے قلنا. 5 افعال ہیں. نمبر 1 ربطنا. نمبر 2 قامو. اور نمبر 3 قالو. نمبر 4 لن ندعو. بلکہ یہ لام نون زبر لن یہ علیحدہ ہے، ندعو علیحدہ ہے. اور پانچواں ہے قلنا. ناظرین و سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے واو. دوسرا ہے علا. تیسرا ہے اذ. چوتھا ہے فا. اور واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں. پانچواں ہے لن. چھٹا ہے من. ساتواں ہے لا. آٹھواں ہے قد. تو کل ملا کر ناظرین 8 حروف ہیں. کل ملا کر 8 حروف ہیں. نمبر 1 واو. نمبر 2 علا. نمبر 3 اذ. نمبر 4 فا. نمبر 5 لن. نمبر 6 من. نمبر 7 ل. نمبر 8 قد. ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 9 اسماء اور 5 افعال، 9 اور 5 14 اور 8 حروف ہیں. تو ناظرین 14 اور 8 تو کل ملا کر 22 کلمات ہیں. کل ملا کر 22 کلمات ہیں. تو یہاں لکھ لیتے ہیں ہم. اب آئیے ناظرین سب سے پہلے اسماء کی جانب. قلوب قلب کی جمع ہے. قلب کہتے ہیں دل کو، اور قلوب بہت سے دل. قلوب بہت سے دل یا دلوں، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور
जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर मुत्तसिल हो तो हम और हिम दोनों शक्लों में होती है, और मुनफसिल हो तो हम की शक्ल में होगी। हम या हिम इसका माना होगा वो सब उन सब उन्हें। ना जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है, जमा मुतकल्लिम की ज़मीर मुत्तसिल हो तो ना की शक्ल में, मुनफसिल हो तो नहनु की शक्ल में होती है। ना या नहनु इसका माना होगा हम, हमारा, हमारे, हमारी, हम सब। ही वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर है, वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर मुत्तसिल हो तो हु की शक्ल में, बाज़ औक़ात ही की शक्ल में, और मुनफसिल हो तो हुआ की शक्ल में होती है। हुआ, हु, यही इसका माना होगा वो, उस, इस। रब कहते हैं परवरिश करने वाला, पालने वाला, और ये आम तौर पर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अस्समावात, समा उनकी जमा है, समा कहते हैं आसमान, समावात आसमानों, और अर्द ज़मीन, अर्द ज़मीन। नाज़रीन व सामईन, बहुत से अइम्मा ये कहते हैं कि ये मुफ़रद है, इसकी जमा है अरादिन। अर्द ज़मीन, अरादिन बहुत सी ज़मीन है। बहुत से अइम्मा लुग़त ये कहते हैं कि अर्द इसमें जिन्स है तो ये वाहिद जमा दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। तो अर्द और अरादिन। नाज़रीन उर्दू में हम कहते हैं अर्ज़ और अराज़ी, तो ये आम तौर पर उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। फ़र्क सिर्फ़ अरबी में हम द्वात पढ़ते हैं और उर्दू में हम ज़ात पढ़ते हैं, फ़र्क सिर्फ ये है। दून का माना है इलावा, दूना इलावा, या दूनी इलावा या सिवा। इलाहन, इलाहन का माना होता है माबूद, इलाहन माबूद। आलिहा इसकी जमा है बहुत से माबूद। इलाहल आलमीन हम कहते हैं ना, आलमीन के माबूद, तमाम आलम के माबूद, और हमारा माबूद सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, इसके सिवा कोई नहीं है। तो नाज़रीन ये इलाह हम आम तौर पर उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ईज़न, ईज़न का माना है, वैसे इज़ा हर्फ होता है लेकिन चूँकि यहाँ तनवीन आ रही तो कुछ न कुछ यहाँ माज़ूफ़ है। ज़ाकल वक्त आम तौर पर माज़ूफ़ होता है, तो ईज़न का माना है उस वक्त या इस वक्त। इसके बाद है शतता, शतता का माना होता है हद से गुज़री हुई बात, हद से गुज़री हुई बात। आइए नाज़रीन चलते हैं अफ़आल की जानिब। रबतना फ़िल माज़ी मारूफ़ सीगा जमा मुतकल्लिम, इसका माना है हमने मज़बूत बांधा, हमने मज़बूत बांधा। क़ामू फ़िल माज़ी मारूफ़ सीगा जमा मुज़क्कर गायब, और इसका माना है वो खड़े हुए। इज़ क़ामू जब वो खड़े हुए। क़ालू फ़िल माज़ी मारूफ़ सीगा जमा मुज़क्कर गायब, इसका माना है उन्होंने कहा या उन सब ने कहा। इसका मस्दर आता है क़ौल, इसका माना है बात, और ये भी आम तौर पर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। लन नदउ असल में था नदउ फ़िल मुज़ारे मारूफ़ सीगा जमा मुतकल्लिम, इसका माना है हम पुकारते हैं या हम पुकारेंगे या हम पूजते हैं या हम पूजेंगे, यहाँ पूजने के माना में। अब यहाँ पर लन दाखिल हुआ है नाज़रीन, तो नदउ था ना, तो वाव पर ज़बर आएगा क्योंकि ये फ़िल मुज़ारे को नसब देता है। लन नदउआ हुआ, और लन जो है फ़िल मुज़ारे को मुस्तक़बिल जो है वो नफ़ी मुस्तक़बिल के माना में करता है, नफ़ी ताकीद मुस्तक़बिल के माना में करता है। तो लन नदउआ का माना क्या होगा, हम हरगिज़ नहीं पूजेंगे। दआ यदउ दुआ अन, दुआ इसका मस्दर है और ये आम तौर पर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं दुआ। कुल्ना फ़िल माज़ी मारूफ़ सीगा जमा मुतकल्लिम, इसका माना है हमने कहा। चलते हैं हुरूफ की, यानी वाव का माना और, अला इस्तिला बुलंदी की लिया था, इसका माना पर या ऊपर, इसका माना जब, फ़ा का माना पस या तो। नाज़रीन लाम नून ज़बल्लन इसका इस्तेमाल और माना हम आपको बता चुके हैं। मिन का माना है से, और आम तौर पर मिन वान हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, मिन वान, ठीक हो गया। इसके बाद ला, ये ताकीद के लिए आता है, इसका माना अलबत्ता या ज़रूर। क़द जो है नाज़रीन ये फ़िल माज़ी पर दाखिल होता है और उससे माज़ी करीब के माना में करता है, इसका माना बेशक या तहक़ीक़, दोनों में से कोई माना भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसका माना किया गया है बेशक। नाज़रीन 22 कलिमात हैं, 22 कलिमात में कुल 6 कलिमात ऐसे हैं जो आम तौर पर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ भी है, अर्ज़ व समा, तो ये भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 रब, नंबर 2 अर्ज़ व समा, नंबर 3 अर्दी, अर्द और अरादिन में अराज़ी, इसके अर्ज़ और अराज़ी। इसके बाद है इलाहन, नंबर 4 हो गया, और नंबर 5 हो गया क़ालू में क़ौल, नंबर 6 हुआ नदउ में दुआ, नंबर 7 हुआ मिन में मिनवान। आइए हुरूफ को आपस में मिलाकर कलिमात को आपस में मिलाकर जुमला कलाम या कैसे बना करते हैं, तो आइए मुलाज़ा फरमाइए।
واو زبر وا، را زبر را، با طا زبر بط، نون الف زبر نا، و را بط نا، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا قاف پیش کو، لام واو پیش لو، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، قلوبہم، حمزہ ذال زیر اذ، قاف الف زبر قا، میم واو پیش مو، اذ قاموا، فا زبر فا، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، فقالوا، را با زبر رب، با پیش بو، نون الف زبر نا، ربنا، را با زبر رب، با سین پیش بس، رب سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، واو کھڑا زبر وا، یا میم الف زبر ما، واو الف زبر وا، تا زیر تی، رب السماواتی، واو لام زبر ول، حمزہ را زبر ارض، دا زیر دی، والارضی، لام نون، نون زبر لن، نون دال زبر ند، عین پیش او، واو زبر وا، لن ندعو، میم نون زیر من، دال واو پیش دون، نون زیر نی، ہا کھڑی زیر ہی، من دونی ہی، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ہا لام زبر، ہا لام دو زبر حل، الہ، حل لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد، الہ لقد، قاف لام پیش قل، نون الف زبر نا، قلنا، حمزہ زیر ای، دال دو زبر ذن، اذن، شین زبر شا، طا زبر طا، طا دو زبر طن، شططن، یہاں وقف کریں گے تو شططا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور ربطنا، ہم نے مضبوطی سے باندھا، علا پر، قلوبی دلوں، ہم ان کے، اذ جب، قاموا وہ کھڑے ہوئے، فا تو، قالو انہوں نے کہا، رب رب نا ہمارا، رب السماواتی آسمانوں کا رب، وا اور الارضی زمین کا رب، زمین کا، لن ندعوا ہم ہرگز نہیں پوجیں گے، من سے دونی سوا ہی اس کے، الہن کسی معبود کو، لا البتہ، قد بے شک، قلنا ہم نے کہا، اذن اس وقت، شططا حد سے گزری ہوئی بات۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ اب آپ کو یہ چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے
جب وہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہوئے سو انہوں نے کہا ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کی ہرگز عبادت نہیں کریں گے، ورنہ اس وقت ہماری بات حق سے بہت دور ہوگی۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں وہ آیت نمبر ناظرین 7 اور 8 ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا۔ باقی چیزیں ناظرین ہم بیان کر چکے ہیں، اور اب تھوڑا سا ظاہر کہ جو زہد اور قناعت ہے اس کے متعلق ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ناظرین و سامعین، زہد اور قناعت کی تعریف کیا ہے؟ زہد کی تعریف میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ سفیان ثوری نے کہا کہ امیدوں کو کم کرنا زہد ہے۔ سوکھی روٹی کھانا اور کرتوں کے پہننے سے فرمایا زہد حاصل نہیں ہوتا، اصل چیز کیا ہے کہ امیدیں کم کرے۔ ہمارے علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی امیدیں کم ہوں وہ لذیذ کھانوں کا پیچھا نہیں کرتا، وہ انواع و اقسام کے ملبوسات کا پیچھا نہیں کرتا، اور دنیا کی جو چیز آسانی سے مل جائے اس کو قبول کر لیتا ہے، جو چیز اس کو مل جائے اس پر قناعت کر لیتا ہے، وہ زاہد ہے۔ امام اوزاعی نے فرمایا کہ جو شخص اپنی تعریف نہ پسند کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگا رہے، وہ زاہد ہے۔ حضرت فضیل نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمام دنیا کو ترک کر دینا زہد ہے، خواہ اس کو ترک کرنے کو پسند کرے یا نہ پسند۔ بشر بن حارث نے کہا کہ دنیا کی محبت لوگوں سے ملنے کی محبت ہے، دنیا میں زہد لوگوں سے ملاقات میں بے رغبتی ہے۔ ابراہیم بن ادم نے کہا اس وقت تک کوئی شخص زاہد نہیں ہوگا جب تک کہ دنیا کو ترک نہ کرے۔ اس کے نزدیک دنیا کو حاصل کرنے سے فرمایا کہ یعنی اس وقت جب دنیا حاصل کرنا اسے محبوب ہو اور اس وقت وہ دنیا کو ترک کر دے تو فرمایا کہ یہ زہد ہے، اور ایسا کرنے والا زاہد ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ زہد یہ ہے کہ تم دل سے دنیا سے بے رغبتی کرو، اور بعض نے کہا کہ موت سے محبت کرنا زہد ہے۔ دنیا سے بے رغبتی زہد ہے، جو ملے اس پر ناظرین اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، مزید کی تمنا نہ کرنا، یہ قناعت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہو یا راستہ عبور کرنے والا ہو، اپنا شمار قبر والوں میں کرو۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب تم صبح کو اٹھو تو شام کی توقع نہ کرو، بیماری آنے سے پہلے صحت کے ایام میں نیک عمل کر لو، موت آنے سے پہلے زندگی میں نیک عمل کر لو، اور اے بندہ خدا تم نہیں جانتے کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا۔ ناظرین و سامعین، حضرت کعب بن ایاز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ امت کے لیے فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، یہ آزمائش ہے، اور فرمایا کہ وہ مسلمان کامیاب ہو گیا جس کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پر کانے کر دیا، یعنی قناعت کرنے والا ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور سوچو کہ وہ مسلمان کامیاب ہو گیا۔ تو ناظرین و سامعین، دنیا سے بے رغبت ہو جانا اور جو ملے اس پر قناعت کرنا، یہ بڑا پیارا عمل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی میں عرض کروں کہ دنیا میں رہ کر جب آپ مال کماتے ہیں، چاہے نوکری کرتے ہیں چاہے بزنس کرتے ہیں، مال تو ہر کسی کو ضرورت ہے، لیکن اس سے محبت نہ کی جائے۔ جہاں اللہ کی بارگاہ کا معاملہ آ جائے تو وہاں پر پھر خرچ بھی کیا جائے، اور مال سے مستغنی ہو تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے کہ مال آ رہا ہے لیکن وہ خرچ بھی کر رہا ہے، اور اسے کوئی مال سے محبت نہیں ہے، جو مل رہا ہے اس پر قناعت کر رہا ہے، تو ایسا مسلمان کامیاب ترین مسلمان ہے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید ہم آگے چلیں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں ناظرین اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ شاہیوال سے۔ جی سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جب وہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کی ہرگز عبادت نہیں کریں گے ورنہ اس وقت ہماری بات حق سے بہت دور ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی تانبلہ والا سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے جب وہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کے معبود کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے ورنہ اس وقت ہماری بات حق سے بہت دور ہوگی. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش تانبلہ والا سے. جی بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ترجمہ. اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جب وہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کی ہرگز عبادت نہیں کریں گے ورنہ اس وقت ہماری بات حق سے بہت دور ہوگی. جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.arYQTV.tv پر. اور ناظرین ہمارا سوشل میڈیا اس پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے سنائی کے جو بھی آپ ای پی دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ ناظرین کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا.